بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. معاملات جب تک اپنے حق میں ہوتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. معاملات جب اپنے حق سے باہر ہوں اور آپ کے حق میں فیصلے نہ کیے جائیں اس وقت سب کچھ چیز بری لگنے لگتی ہے, اور ایسا ہی کچھ موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. جتنے مہینے اس وقت حکومت کو آئے ہوئے اس میں جب بھی ہم یہ دیکھیں تو ایک طرح سے عمران خان صاحب کی بات یہ صحیح نظر آتی ہے کہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے تو وہ تمام لوگ آگے تھے, لیکن ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہوا. اچھا, عمران خان صاحب کا بھی اس میں کچھ قصور یوں بھی ہے کہ ملکی سیاست کو وہ عروج پہ ضرور لے گئے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ نہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, نہ بات کرنے کی کوشش کی, نہ وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ ایک ٹیبل پہ آ کے بات کریں. بہت سے آفیشلز جن کا ہم نام لینا نہیں چاہتے کیونکہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں, یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی بیک پہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران صاحب کی بیک پہ بہت سے لوگ ابھی بھی موجود تھے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اختلافات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بڑی نام ایسے تھے جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب کو پھر پبلک پہ بھی بھروسہ تھا کہ عوام کی طاقت بہت اسٹرانگ ہے. لیکن موجودہ گورنمنٹ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں غلط طریقے سے آئی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ جو آئی وہ بالکل ٹھیک طریقے سے آئی تھی جس طرح سے آئین ہونا چاہیے, لیکن وہی حکومت جو آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے میں سب سے آگے نظر آتی ہے. یہ کہا جائے کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں اس وقت سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کیے, اس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے. اگر آپ کہیں کہ پولیٹیکل سینیریو میں جتنی دفعہ ان کے شانے چت کیے گئے اتنی دفعہ اٹھنے کی بھی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے آئین کو توڑنے میں ان کے پیش رہے. کچھ نہیں تو ایسے فیصلے کر لیے جاتے ہیں جس پہ بعض اوقات ایک عام انسان کو بھی ہنسی آ جائے کہ یہ پوری پارلیمنٹ, یہ 11 جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ کر کیا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو مقابلہ در مقابلہ کرنا ہے, اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک انہونی سی بات ہے, اور ایسی ہی انہونی ہمیں ابھی کل بھی نظر آئی. قرارداد پیش ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے پہلے سے بھی بات ہوئی تھی, اور ابھی یہ جی پارلیمنٹ نہیں مانے گی. پارلیمنٹ کیسے نہیں مانے گی؟ اگر آپ کہیں کہ ایم این اے, ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ چیف جسٹس کے فیصلوں کو چیلنج کر دیں تو یہ کوئی آئین میں آپ کے لکھا ہوا نہیں ہے. چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, کوئی بھی جو ہے وہ آپ عدلیہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات پہلے کم ہونے چاہیے تھے تو یہ فضا پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ جب آپ کی گورنمنٹ تھی, جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بہت سے قانون دان یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس میں کوئی سینیورٹی کا ایشو ہے اور چیف جسٹس کو سینیورٹی کی بنا پہ لایا جاتا ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے آرمی چیف کو لایا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کی جو ہے ایک طریقے سے ان کی سلیکشنز ہوتی ہیں, جو ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو سینیورٹی کی بنا پہ لایا جاتا ہے. اگر یہی باتیں تھیں تو پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ پہلے نہ لانے کی وجوہات, قرارداد نہ پیش ہونے کی وجوہات, قانون نہ پیش ہونے کی وجوہات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ مل بانٹ کے کھانے والی سیاست اس وقت بھی جاری تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ جی چیف جسٹس سے پنگا نہیں لینا ہے ہمیں, جی جو چیز ہے ہم ساتھ بیٹھ کے کر لیتے ہیں کام, کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے پہلے کر لیتے تو اگر آپ مل بیٹھ کے بات کر لیتے تو اس وقت تو ٹھیک تھا. لیکن یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس کے ٹائمنگ بڑے غلط ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب بھی آپ کو میدان مارنا ہو اس وقت چوٹ اسی وقت لگانی چاہیے جب آپ کے ہاتھ میں سینیریو پورا کھڑا ہوا. لیکن اس وقت جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفاظی ضرور ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جناب؟ کہ آپ نے ایسے وقت میں دیا ہے جب آپ کے خلاف جو ہے آپ کے من پسند فیصلے نہیں کیے جا رہے تھے. اور ایک مضحکہ خیز بات اور سامنے آئی, مریم اورنگزیب صاحبہ ویسے تو بہت سی پریس کانفرنس کہتی ہیں اور جوش روانی میں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں, لیکن آج جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں, اس وجہ سے انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. متنازع تو بہت سے لوگ ہوئے ہیں جناب, تو استعفیٰ تو بہت سے لوگوں کو دے
دینا چاہیے, اور خاص طور پہ آپ کی گورنمنٹ ہی متنازع ہوئی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو واقعی پورا ہٹا کے آپ یہ کریں کہ چلیں جی آپ کو اتنا شوق ہے کہ تمام ملک کے انتخابات ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے اور صوبائی گورنمنٹ کے انتخابات نہیں ہوں, پورے ملک کے ساتھ ہوں, تو آپ بھی کمپرومائز کر لیں. اگر ملک کی بہتری کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جناب, آپ کہتے ہیں انتخابات ساتھ ہی کر لیتے ہیں. اگر کسی کروٹ اونٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو ہم ملک کی بہتری کے لیے, فائنانس کو بچانے کے لیے جو اربوں روپے کا ہمارا خرچہ ہو رہا ہے, کم سے کم اس کو بچانے کے لیے ہم تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں, انتخابات کی ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں. لیکن نہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے, نہ عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں خود تھے اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جناب دے دیں, یہ ہمارے جو مسائل ہو رہے ہیں, یہ وہ جو مہنگائی والا نعرہ تھا تو اس کو تو چھوڑ ہی دیں, وہ کہاں چلا گیا. مہنگائی تو جس سطح پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے, پی ڈی ایم کو تو خیر کوئی خیال ہی نہیں ہے, نہ ہی آپ آگے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ملک چلے گا کیسے. آپ کو خیال ہے تو یہ کہ کہیں آپ کی عزت میں کمی نہ ہو. اس وقت صرف انا کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے پاکستان. یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ سمجھنے کی کوشش کرے, ماہ رمضان کے بابرکت دنوں میں بھی جس قسم کی ہمیں زبانیں نظر آ رہی ہیں, نقلیں اتاری جا رہی ہیں, یہ کسی بھی طور پہ ٹالریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ کا مورال بلند ہو رہا ہے, آپ میں کوئی تحمل آ گیا ہے, تو آپ نے کوئی رمضان کی احترام کیا نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر باقی ملک سے سب لوگ سنسیئر ہیں تو مل کے بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ آگے ہونا کیا ہے. یہ نہیں کہ پوری دنیا میں آپ جگ ہسائی کریں پاکستان کی اور آئین کے خلاف بات کریں, کہ آئین کے خلاف بات, آئین میں ترمیم ضرور کی جاتی ہے لیکن اس وقت کی جاتی ہے جب تمام اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی تمام اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ ان کو پہلے ہی پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منور مرزا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمیں اس وقت جوائن کریں گی نیلم ارشاد صاحبہ, رہنما تحریک انصاف ہے, ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے مسعود الرحمان عباسی صاحب, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے فوراً بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علی طاہر صاحب نے. آپ ماہر قانون ہیں, لیکن پہلے ہم منور مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں. منور مرزا صاحب, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سن لیا, کیا تجزیہ ہے کرنٹ سینیریو میں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مریم اورنگزیب نے چیف جسٹس صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے مریم اورنگزیب کے اسٹیٹمنٹ سے زیادہ ان سپریم کورٹ کے ججز کے اسٹیٹمنٹ کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے جو یکا بعد دیگرے آ رہے ہیں. ابھی اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس اطہر من اللہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے. وہ خاص طور پہ اس کا 18ویں شک جو ہے وہ آپ دیکھیں, جس طرح انہوں نے نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, خود انہوں نے کیا. اور جسٹس اطہر من اللہ جو تھے, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کوئی ایسے جونیئر جج نہیں تھے کہ کسی نے ایلیویٹ کر کے انہیں بٹھا دیا ہو کسی سیاست کے تحت. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, اور بہت ہی معتبر. ایک میں ان کی تعریف کے بجائے اسٹریٹ اوے آ جاتا ہوں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے, آپ کی بات میں بھی آپ کے اسٹریٹ یہاں پہ بات کرنے والی ہے, میں اس کے بعد آپ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ کچھ تو میں نام نہیں لوں گی, لیکن کچھ ججز تو ایسے بھی ہیں جو کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت مخالفت کر لیتی نا, نون لیگ ان کے زمانے میں بھی, لیکن کمپرومائز کی سیاست میں چلے گئے. تو اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ پہلے ججز کیا کرتے تھے. پہلے ججز کا تو پھر اگر آپ وہ حساب کتاب لیتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ لیجئے کہ پاکستان میں آمریت کی بنیاد کس نے رکھی ہے, یہ نظریہ ضرورت کس نے کیا ہے؟ وکیل. اور اس کے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو تھا وہ انگلینڈ کے اندر پیش کیا گیا تھا 15 اور 17ویں صدی میں, آپ کو معلوم ہے. بلیک اس نے اور انہوں نے, اور آج تک برطانیہ میں تو نافذ ہوا نہیں. پاکستان میں سب سے پہلے نافذ ہوا, 4 مرتبہ نافذ ہوا, 42 سال تک. اور چیف جسٹس سابق چیف جسٹس صاحبان نے کیا کہیں انہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر. ہم زیادہ بات نہیں کرتے. منور مرزا صاحب ذرا دبے لفظوں میں بات کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. نہیں دیکھیے, وہ تو کھلی ہوئی بات ہے, اس میں کون سی دبے لفظوں کی بات ہے. کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابھی یعنی حال ہی میں مشرف کے دور کے اندر کیا ہوا تھا. آگے چلیے اگر آپ کہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی معاملات کو کورٹس میں کیوں لے جا رہے ہیں. گزشتہ 6 سال سے جناب عمران خان صاحب محترم, جو آج اپنے عروج پہ ہیں بقول ان کے مقبولیت کے, اور تجزیہ کار بھی مستقل یہی کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ عروج پہ ہوں, وہ فیصلہ تو بہرحال اس وقت ہوگا نا جس وقت کہ آپ جائیں گے اس کے اندر ووٹنگ کے اندر. پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ رہتے وہ سڑکوں پہ ہے، میڈیا ٹاکس کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، اور ساتھ ایک دعویٰ دائر کر دیتے ہیں سیاست. کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آج تک وہ بیٹھے ہیں؟ ابھی جب انہوں نے کہا تھا 4 دن پہلے کہ چلیے ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں بیٹھوں گا، میرے جونیئرز بیٹھیں گے. اب آپ کیا یہ تصور کرتی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں اور آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے 2nd اور 3rd گریڈ کے لیڈروں سے بات چیت کریں گے؟ یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے. اگر کسی کو لچک دیکھیے، اور باہر کون نکلا اس سے؟ بھائی عدم اعتماد کی تحریک کون سی ایسی نئی چیز ہے؟ برطانیہ میں 5 سال کے اندر 4 دفعہ یہ تحریک آئی، اور ابھی حال کے اندر ہی عدم اعتماد کی تحریک نئی چیز ہو کہ نہیں ہو، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ کامیاب ہوئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں تو بہت سارے کام پہلی دفعہ ہوتے ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ کے گزارش کی نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب دور تھا، آپ کو تو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا کہ اس وقت جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی، اس وقت کامیاب، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی. وہ الگ دیکھیں نا، وہ ہے اپنی ہسٹری، لیکن وہ ایک بہت بڑی اس مرتبہ دیکھیے اس مرتبہ کامیاب ہوئی نا، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ نے ریفرینڈم بھی دیکھے، آپ نے تو اس میں کیا شرم کی بات ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز بھی دیکھنے چاہیے. دیز آر آل دی پارٹ آف دی پولیٹیکل پروسیس اینڈ آلسو پارٹ آف دی آئین. موقع دوں گی، مجھے اتنی بات بتا دیں کہ اس وقت صرف ایک لائن میں آپ سے تھوڑا سا جواب لینا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو پیپلز پارٹی کا کردار وہی لگتا ہے جو کہ پی ڈی ایم کا کردار ہے. مطلب یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی جو بلاول بھٹو صاحب نے 2 زبردست تقریریں کی ہیں جس کے اندر انہوں نے جتنا بری طرح سے کرٹیسائز کیا ہے، میرے خیال سے اتنا تو کرٹیسزم آپ مریم نواز کو ابھی کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے اتنا بری طرح تو کرٹیسائز، شاید وہ تو زیادہ تر وہ ذرا سائڈ پہ رکھ کے کرٹیسائز کرتی ہیں، مگر جس بری طرح سے انہوں نے کرٹیسائز کیا اس حکومت کو اور جو کچھ انہوں نے کہا، اور پھر یہ سلیکٹڈ کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا پہلی دفعہ؟ اچھا مدثر مرزا صاحب، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیجیے، آپ کا بھی تجزیہ ہوگا، ہمارا جو صحافت کے لحاظ سے تجزیہ ہے بڑا کلیئر کھیل رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں تو 10 دن پہلے سے یہ تھا جی ہم نون لیگ کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن عدلیہ والے فیصلے پہ وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جناب یہ ابھی لینے والی بات نہیں ہے، اس میں پڑھنے والی چیزیں نہیں تھی. طاہر کی طرف چلتے ہیں. طاہر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. طاہر، ماہر قانون ہے آپ، اور ہمیں تو بولنے کی بھی کچھ پابندی ہے، لیکن کچھ باتیں آپ بھی کر سکتے ہیں. کرنٹ سیناریو پہ کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس سے مطالبہ بھی کر لیا استعفے کا، کیا سمجھتے ہیں اس سیناریو پہ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی، دونوں کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو ریزولوشن کا آپ نے کہا، پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن جو ہے اس کو پاس کیا. پرنسپل آف لا یہ ہے کہ کوئی ریزولوشن کبھی کسی ججمنٹ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ریزولوشن جو ہوتی ہے اس کی صرف اور صرف پولیٹیکل ویٹیج ہوتی ہے، اس میں کوئی لیگل ویٹیج نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو بل کی صورت میں جمع کرا کر اس کو ایکٹ نہ بنائیں اور قانون کا حصہ نہ بنائیں. تو جہاں تک اس ریزولوشن کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے جوتے گندے ہوں اور اس کو صاف کرنے ہوں تو اچھا ہے کہ کورے کاغذ سے نہ کریں، اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس ریزولوشن کی کاپی سے اپنے جوتے صاف کر لیں، اس کی لیگل ویلیو اتنی ہی ہے. کیا بات ہے. مجھے یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیتے، یہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے تمام ماہر قانون کے کو دوڑا کے رکھ دیا ہے انہوں نے کہ جی جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس ریزولوشن کی کیا ابھی حیثیت ہے ٹائمنگ کے لحاظ سے؟ پتا تو سب کچھ ہے مگر یہ لوگ بلیک میلرز ہیں. یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. سجاد علی شاہ جس وقت چیف جسٹس تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی. مشرف جب چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی تھی. باجوہ صاحب سے آج کل بڑی محبت ہوئی ہے نون لیگ کی، ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن جس وقت اس کو ایکسٹینشن دینی تھی اس سے پہلے جو رول ان کا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں کنٹروورشل کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے. ارشد ملک کی ویڈیوز انہوں نے چلائی تھی. یہ بلیک میلرز تو شروع سے ہیں اور یہ صرف پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیٹیگوریکل بات ہے کہ اگر آپ 4-3 کا بھی فیصلہ لے لیں تو اطہر مناللہ نے تو آج بھی لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے، اس نے تو کہا کہ اس وجہ سے نہیں سننا چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ 90 دن کے اندر کراؤ اور پہلے ان کو انفورس کروانا چاہیے تھا. اگر ان سے نہ ہوتا تو سپریم کورٹ سن جاتی. وٹ ایور دا میرٹس اور ڈی میرٹس آف دیٹ میں بی، دا پوائنٹ از کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں.
اور یہ لوگ مان بھی گئے تھے. اس کے بعد جو پچھلی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اور پھر آج جو ہوئی, اس کے اندر اب یہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے. لیکن یہ ملک کوئی شریفوں اور بلاولوں اور بھٹوں کی مرضی سے تو نہیں چلنا, یہ ملک چلنا ہے آئین کے مطابق, اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ان دونوں پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ہونے چاہیے تھے. نہیں ہو سکے تو بیرسٹ منیمم ڈیویشن سے کرائیں. کون سی ایسی سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے؟ یہ تو آج حکومت میں بھی نہ ہوتے. آپ کو یاد ہے اطہر من اللہ صاحب, اچھا بڑے مزے کی بات آپ نے کی ہے کہ کون سی حکومت نے زیادتی کر دی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہا تھا میں پارلیمنٹ کے کسی چیز کے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا. اگر وہ یہ وہی جورسپروڈنس ان پہ لگا دیتے تو ان کی نو کانفیڈنس موشن تو قاسم سوری نے جو ہے وہ فلش کر دی تھی ٹوائلٹ میں. یہ تو انہی سپریم کورٹ کے تھوک موٹوں کی وجہ سے تو حکومت میں آئے ہیں اور آج بلیک میلنگ پہ آئے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. اچھا میں ذرا اپنے گیسٹ کو بھی ان کر لوں پروگرام میں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مسعود الرحمان عباسی صاحب بھی موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور طاہر آپ سے ہم تھوڑا سا کنٹینیو واپس سے کریں گے. طاہر آپ جو پوری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک تماچا مار دیا ہے, دوسرا گال بھی حاضر ہے, اب مار کھانے کی بھی جگہ نہیں بچی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں کیا. پتہ ہے کہ ریزولیشن کیوں ہے کیا ہے, پھر بھی کیے جا رہے ہیں اور بس ایسی ٹائم گین کرنے والی بات ہے. ایسا ہے کہ ٹائم گین کر رہے ہیں اس وقت. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کابینہ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے مسترد کیا ہے ڈیسیجن کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. دے شوڈ گو فارورڈ ود اٹ, کیونکہ وین دے ول گو فارورڈ ود اٹ تو یہ سارے کے سارے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور جب یہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے تو پھر چاروں فیڈریشن کی جو الیکشنز ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. تو جو آبجیکشن ہے میرا خیال حکومت کا وہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ یہ رسک کرنا چاہتے ہیں, اگر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, ڈس ریگارڈ کریں کورٹ کے فیصلے کو. ورنہ ادروائز جب کسی ملک کی سپریم کورٹ آئین کے اوپر کوئی رولنگ دے دیتی ہے تو اس کو ماننا حکومت کے اوپر لازم ہوتا ہے. اور آپ بے شک یہ دیکھ لیجئے کہ اگر 4-3 سے بھی لے لیجئے تو کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کر لیں. الیکشنز ڈیلے کرنے کی نہ کوئی طاقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ کوئی طاقت کسی کورٹ کے پاس ہے, نہ طاقت الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور نہ طاقت کسی فوجی ڈکٹیٹر کے پاس ہے. پہلے جو الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ڈنڈے کے زور پہ ہوئے ہیں, اور جس وقت وہ ڈیلے ہوئے تو مجھے یاد ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل گئی تھی. چھوٹا سا بلاول اس وقت تھا, آصف زرداری نے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی تھی, اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اردو میں. چلیں اب تو چھوٹا نہیں رہا نا بلاول, بڑا ہو گیا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ بی بی کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا فوراً الیکشن کرواؤ. نواز شریف کہتا تھا فوراً الیکشن کرواؤ ورنہ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہو جائے گا. کہیں ان کو ڈر یہ تھا کہ مشرف کوئی دوبارہ پتلی گلی سے نکل نہ جائے. یہ تو ضیاء الحق نے بار بار الیکشنز کو ڈیلے کیا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے 10-11 سال وہ بڑا جمان ہو کے بیٹھ گیا. جمہوری لوگ اس طرح کی حرکتیں تھوڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے طاہر میرے ساتھ رہیے کیونکہ اسٹوڈیو میں بھی میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور مجھے ان کی طرف بھی جانا ہے. مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس بریک کا کتنا ٹائم ہے تاکہ میں اپنے گیسٹ کو ٹائم دوں. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. مسعود الرحمان عباسی صاحب, گفتگو آپ نے ابھی سنی ہے, کیا سمجھتے ہیں کرنٹ سینیریو میں آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے اس وقت؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے آپ بالکل پی ڈی ایم کے بالکل ساتھ ہیں اور ان کے تمام فیصلوں میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ. اس کے بعد دیکھیں پہلے تو وکیل صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا یہ بھٹوؤں کا نہیں ہے یا بلاولوں کا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اصل چیز معاملہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قربانیاں دی, اس ملک کو ایٹم بم دیا. یہ شناختی کارڈ جو لے کر گھوم رہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور افسوس کا مقام ہوتا ہے جو محسن ہوتے ہیں, ملک کے محسن ہو یا آپ کے محسن ہو, ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. باقی آپ کے اس کی طرف آتے ہیں سوال کی طرف. معاملہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی ہر وہ کام کرے گی جو آئین کے مطابق ہوگا, آئین کے بغیر نہیں چلے گی. جو بھی معاملہ ہے ابھی جس طریقے سے آئین کی دھجیاں عمران نیازی صاحب کے دور میں بکھیری گئیں وہ آپ بھی جانتی ہیں. میڈیا کے ساتھ کیا ان کا رویہ تھا, باقی اداروں کے ساتھ کیا رویہ تھا. اس وقت جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ جو ہے اپنا باجوہ صاحب کی بات کی کہ آج نون لیگ اس کے اوپر باتیں کرتے. دیکھیں باجوہ صاحب وہی تھے, بڑا ابا اس کو کس نے بنایا تھا, کون ان کے کہنے پر چلتا تھا, F-16 کے اندر بیٹھ کے کون جاتا تھا. آپ یہ چیزیں دیکھیں. اب معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تنقید ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے بات وہ کریں جو ملک کے مفادات کی ہو. کس بندے نے یہاں پر
منع کیا کہ آپ اپنے کاروبار بند کریں. کس بندے نے یہاں پہ بات کی؟ یہاں سے ڈالر بلوچستان سے اور کے پی کے سے اسمگل ہو کے کس کی حکومت میں جا رہے تھے؟ میں آپ کی تمام باتوں کو میں معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی. مجھے اس بات کا جواب چاہیے اس وقت کہ اس وقت اگر آئین شکنی ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہی بات کریں. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نے کبھی بھی آئین کی خلاف ورزی کرنے کی بات نہیں کی، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے. ایک طرف تو کہتی جی ہم عدلیہ کے فیصلہ کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم آئین کے خلاف نہیں جائیں گے، دوسری طرف جب قرارداد پیش ہوتی ہے تو آپ ووٹنگ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ مکر جاتے ہیں نا، آپ منع کر دیتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اب اگر معاملہ یہ ہوتا ہے 2 صوبوں میں الیکشن کرائے جائیں صرف کے پی کے اور پنجاب ہی کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ صرف ایک بندے کو نوازنے کے لیے. اور پیپل پارٹی دیکھیں بات یہ پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے وہ ایک بات کر رہی ہے، اس پہ وہ کھڑی ہے. اب ظاہر ہے جو فیصلہ تو آپ سندھ میں کیوں ضمنی انتخابات کے حامی تھے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں پوری جگہ پورے پاکستان میں کرائیں نا، ایک جگہ پہ نہیں کرائیں، پورے پاکستان میں کرائیں. پورے پاکستان میں جب ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا. اب ظاہر ہے یہ جو حکومتیں بنیں گی پنجاب یا کے پی کے کی، اب ظاہر ہے معاملات ایسے ہیں وہ اپنا ایک ظاہر ایک سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر عدلیہ موجود ہے. اب یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے ڈرے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ نے آنا ہے اکتوبر میں، ان کا معاملہ یہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے. اب یہ ڈیلے کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی دیکھیں ہمیشہ سے رونے دھونے کی سیاست رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ ان کا رویہ چاہے عدلیہ ہو. آج میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب خالی ان کے خلاف ایک فیصلہ دے دیں. آپ ان کی دیکھیں پوسٹیں دیکھیں میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں یہ لوگ. ان کا تو کام یہ ٹریننگ ان کی یہی ہے. جتنے بد تہذیب اور بدتمیز لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں سب پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے. نہیں چلیں یہ بات نہ کریں، کسی کی دل آزاری ہوگی، لیکن میرا سوال وہیں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیصلہ ایسا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے آئین کے خلاف جا رہا ہے، آپ پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں، ساتھ نہیں دے رہے نا. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو ظاہر ابھی وہ ماہر قانون نے یہ بات کی کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے، یہ تو بہرحال میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، طاہر خود ہی بتا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو پھر کیوں پیپلز پارٹی نے یہ بات کی؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا حیثیت نہیں ہے. ادھر آپ کے سامنے جب بات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحبان کے بھی، تو آپ پرانے نوٹس اٹھا کر دیکھیں، اس میں باقاعدہ کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات میں جو پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے. قانون سازی کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. اب پارلیمنٹ اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کے خلاف تو جانے کا تو کیوں کوئی خلاف جائے؟ چلے ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ عدلیہ ہو یا ماہر قانون ہو یا کوئی بھی ہو. کہ ماہر قانون تو نہیں، اور بھی یہاں پہ بہت ہے. نہیں میرے پروگرام میں اور بھی لوگ آئے ہیں، نہیں بات. جی منور صاحب میں آپ کی طرف ہی آئی. نہیں ایک سیکنڈ نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے. نیشنل اسمبلی جو ہے اور یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بھی ہے اور لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے. بالکل غلط بات کہی ہے، اس بات کو بالکل اسٹریٹ یہ کہہ دینا چاہیے. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کیسے سپیریئر ہو سکتی ہے؟ اور پارلیمنٹ کی کیا وہ ہے سپیریئر؟ کوئی بھی نہیں. میری بات سنیں، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذرا پڑھ کے تو دیکھیں آئین. کون لوگ آ گئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ اٹھا کے ساری نیشنل اسمبلی کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دے گا؟ بالکل غلط باتیں اس قسم کی کر کے پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سمجھنا کہ یہاں پر کوئی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہی نہیں ہے، اس نے آئین ہی نہیں پڑھا کیا. دیکھیے پارلیمنٹ صرف اکیلا، آپ نے سنا ہوگا پیپلز پارٹی کے وہ جو بہت مشہور وکیل ہیں، وہ بھی رہ چکے ہیں سینٹ کے، وہ انہوں نے رضا ربانی نے چیف جسٹس کے سامنے کہا تھا کہ آپ نے ری رائٹ کیا ہے آئین، آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا نیشنل وہ سپریم کورٹ ری رائٹ کر سکتا ہے ان کو؟ یہ کیسے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک فیصلہ آ گیا اور فیصلہ آنے کے بعد آپ یاد رکھیے گا اٹ کین بی ڈیبیٹڈ. بالکل آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. آپ نے نہیں کیا پناما کے اوپر، کتنا آپ نے کیا؟ آپ نے باقی باتوں پہ نہیں کیا. آپ نے بے نظیر صاحبہ کو اٹھا کر ہٹا نہیں دیا. کس سے ہٹایا تھا؟ سپریم کورٹ کے ذریعے آپ نے ہٹایا تھا. کس کو نہیں آپ نے کیا؟ تو کیا یہ سارا کھیل جو ہے، یہ سارا تماشا جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے اوپر جو کہ مستقل کورٹ ہی کے اندر رہتا ہے یا سڑکوں پہ رہتا ہے؟ بھائی آپ اس پارلیمنٹ میں رہتے ہیں نا. نہیں کسی ایک آدمی کا نہیں ہے. ابھی جو آپ نے اس سے پہلے پوائنٹس کیے نا، منور صاحب میری بات سنیں. منور صاحب میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ نہ کریں. ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا، وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ طاہر نے جو بات کی، وہ اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. چلیں طاہر سے پوچھ لیتے ہیں. طاہر آپ کی طرف میں، کیونکہ آپ کا موقف لینا ضروری ہے. پارلیمنٹ سے سپریم ہے کیا؟ جی بیرسٹر علی طاہر صاحب آپ جواب دیں گے.
जी, नंबर वन, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं दैट दिस इज अ पार्लियामेंट, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पार्लियामेंट की डेफिनेशन जो है वो आइन के अंदर मौजूद है। ये अपने जो है ना दफ्तरों और घरों में बैठ के आइन की डेफिनेशंस नहीं लिखनी चाहिए। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आइन के अंदर दर्ज है और उसको आप वहीं पे रखें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिससे आइन बनाना था, आइन बना दिया, और अब इस आइन को कंप्लीटली रिसेंट जो है वो कोई भी असेंबली नहीं कर सकती, लिहाजा इसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर नहीं है। नंबर वन। नंबर टू बात ये, एक बात उनकी कंप्लीट हुई, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। आप मुझे बात करने दें प्लीज। मैंने बस अली ताहिर एक दो जुमले बोल दें ताकि मैं मुनव्वर साहब को मौका दूं। जी जी बताएं अली ताहिर। मेरे पेशेंस से बात सुनिए, मुझे आप अपनी बात अब करने दीजिए। मुझे भी समझने का मौका मिल रहा है, बताएं आप बताएं। हम भी तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और तमाम जो इदारे होते हैं उन्होंने अपनी अपनी जो बाउंड्रीज होती हैं उनके अंदर काम करना होता है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे देता हूं, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, उसको हाई कोर्ट भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करार कर सकती है। और बेनजीर भुट्टो के केस में 1988 पीएलडी ये ऑलरेडी उन्होंने ले डाउन किया था कि डायरेक्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट अज्यूम कर सकती है इन केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट कोई सुपरमेसी ऐसी नहीं है कि वो कल को पाकिस्तान का नाम चेंज करके इंडिया रख दे या वो पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक से हिंदू रिपब्लिक कर दे। द कोर्ट्स विल इंटरवीन। चलें अभी यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। लास्ट बात नहीं ताहिर यहाँ रुक जाए, मुझे एक सेकंड के लिए जाते हैं। आखिरी बात सुन लीजिए। चले ताहिर आप क्योंकि रिमोट पे चले, हम आपकी बात को पहले सुन के कर लेते हैं। ये रेजोल्यूशन में और लेजिस्लेशन में फर्क होता है। रेजोल्यूशन इज समथिंग एल्स, लेजिस्लेशन इज समथिंग एल्स। लेजिस्लेशन करते हैं मेरा ओपिनियन कुछ और होता, बट चूंकि दिस इज अ मेयर रेजोल्यूशन, ये आप इससे अपने घर की डस्टिंग कर लें तो इसका यही काम है। थैंक यू। चलें अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है, अगर आपको जी आप मेरी गुजारिश सुन लें, ठीक है मुअद्दबाना मैं ब्रेक के बाद भी आपके पास आऊंगी, आपके पास 2 जुमलों का टाइम है। पढ़े लिखे आदमी हैं, हम खुद इनसे सीख रहे हैं। बाकी में अभी तुर्की था ना नाम, उसका नाम तुर्किया किसने रखा है? पार्लियामेंट ने रखा है या सुप्रीम कोर्ट ने रखा है? कहां दुनिया के अंदर ऐसा होता है? आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप मुल्क को। नाइजीरिया को किसने डिवाइड किया था? असेंबली ने किया था या सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइड किया था? अमेरिका। चलें जी अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं असल में क्योंकि बहुत तफसील से सुकून से सुनना चाह रही हूँ, अली ताहिर अब लाइन पे मौजूद नहीं है, मैं सुकून से सुनना चाह रही हूँ सर। ब्रेक पे जाते ब्रेक पे सुकून से फिर उसके बाद सुनते हैं।